نعیم صاحب، ہم نے کئی مرتبہ ماورۂ عدالت قتل پر بات کی، جو دشمن داری میں قتل ہوتے ہیں ان پر بھی بات کی، اور جو لالچ کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. لیکن اگر پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سیاسی قتل ہوئے ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ کون سے تھے؟ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا وہ قتلوں سے بھری پڑی ہے. کئی سیاسی قتل ہوئے اور ابتدا میں ہی ابھی قیام پاکستان ہوا ہی تھا کہ اس کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن سیاسی قتلوں اور سیاسی شہادتوں کی جو تاریخ بھٹو خاندان نے رقم کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں، باقی ممالک میں بھی آپ جو جتنے جمہوریت پسند ممالک ہیں ان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنے اس طرح کے قتل ہوئے ہوں. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 4 شہادتیں اس خاندان نے پیش کیں پاکستان میں آئین کی بالادستی اور عوام کو حقوق کی فراہمی کے لیے. لیکن عجیب مرحلہ المیہ جو مرضی کہہ لیں، جس مرضی نام سے یاد کریں، وہ یہ ہے کہ آج تک پس پردہ حقائق سامنے نہیں آئے کہ یہ شہادتیں جو ہیں وہ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. کہاں گئی وہ شہادتیں؟ ان کا ذمہ دار جو تھا وہ اس المناک انداز سے ان کو ہلاک کیا گیا، وہ ذمہ داران کہاں گئے؟ قاتل کون تھا؟ قاتل کون تھا؟ اتنے سال گزر گئے، آج بھی بھٹو خاندان اپنے قاتلوں کی تلاش میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے نا وہ تقریباً 44 سال بعد اس کو انصاف کا قتل قرار دے دیا، تسلیم بھی کر لیا گیا. لیکن بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری جو تھے ان کے قتل کا الزام تھا. انہیں کس نے قتل کیا یہ آج تک نہیں پتا، یہ ثابت نہیں ہوا. پھر ان کے چھوٹے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، میر شاہنواز بھٹو، پیرس فرانس میں ان کو پرسرار طور پہ مارا گیا. ان کی لاش ایک فلیٹ میں سے ملی. اسی طرح پھر میر مرتضیٰ بھٹو، اپنی سگی بہن ان کی پرائم منسٹر تھیں محترمہ بینظیر بھٹو، ان کے دور میں کراچی میں اپنے گھر کے بالکل نزدیک ایسی ہولناک فائرنگ پولیس نے کی اور وہ شہید کر دیے گئے. پھر خود محترمہ شہید جنرل مشرف کے دور میں پاکستان تشریف لاتی ہیں، پہلے سانحہ کارساز، پھر اسلام آباد میں لیاقت باغ کے باہر. یہ ایسے معاملات ہیں جن پر پرساریت کی دبیز طے چھائی ہوئی ہے. کوئی نہیں پتا کون مار گیا، کیوں قتل کیا گیا، جرم کیا تھا ان کا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہم نے اس پہ، میں نے بالخصوص تقریباً جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں میں مسلسل اس کی ریسرچ میں ہوں، تحقیق میں ہوں. یہ سنو چینل جو ہے، سنو نیوز اور سنو ڈیجیٹل، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم دونوں افراد، ظہیر بابر صاحب بھی جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں آپ کے سنو نیوز میں، اور میں یہاں ہم ڈیجیٹل میں، یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہم نے جو پاکستانی سیاست کے اہم قتل جو ہے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں بھٹو خاندان کے 3 افراد، محترمہ تو اس وقت زندہ تھیں، 3 افراد کے قتل، بھٹو صاحب، شاہنواز اور میر مرتضیٰ بھٹو، ان کے قتل کے پس پردہ جو حقائق تھے اور جو چیزیں مخفی رکھی گئیں اور جو انکشافات ہو سکے اس پہ ہم نے تحقیق کی. محض دستاویزات کی بنیاد پہ نہیں، ڈاکومنٹس نہیں دیکھے گئے، محض اچھا حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے مختلف ان افراد سے جو اہل معاملہ قرار دیے جا سکتے ہیں، جو ملزمان ان میں گرفتار ہوئے مختلف واقعات میں، ان پہ تحقیق کی. وہ پاکستانی سیاست کے اہم قتل، وہ سارا بھٹو خاندان کے جتنے واقعات تھے ان پہ فوکس ہے. اور اس کتاب میں ہم نے یہ سارے حقائق بیان کیے. لیکن ظلم اور المیہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ یہ ہے کہ ہر سال میں اس امید سے رہتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کوئی کیس میں محترمہ شہید کی، پاکستان کی نہیں، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ان کے کیس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ بتا سکوں. لیکن یہ میں اپنی کمائیگی اس عہد انصاف جو ہے نا، اس کی منہ شگافیوں، رکاوٹوں، تفتیش کے، پولیس کے، عدلیہ کے، جوڈیشل آفیسرز کے، ان کے جو رول ہیں، ان کے بھیانک پہلو جو ہے وہ سامنے آئے. 1 انچ تفتیش جو ہے نا 2007 سے لے کے آج تک 1 انچ تفتیش آگے نہیں بڑھی. مجھے اختلاف ہے اس بات سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
2 ادوار میں پہلے وفاق میں حکومت میں، سندھ میں تو آئی رہی ہے، اب تیسرے دور میں اقتدار میں ہے. 3 ادوار میں انہوں نے بے نظیر شہید کا کیس یکسو نہیں کیا، لیکن آصف علی زرداری کو اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید تسلیم کروا لیا. اچھا، اگر ان کی شہادت کی بات کی جائے تو ان کی شہادت کے پیچھے کون سے حقائق ہیں؟ آپ صرف یہ کیس جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا، جس میں 4 سے 5 بار پیش ہوئے بلاول بھٹو زرداری، تیسری نسل بھٹو صاحب کی، اس میں جو باتیں ہوشربا انکشاف انگیز ہوئیں، ان میں ایک بات ڈیٹیل صرف ایسے ہی ہلکے سے 2 الفاظ میں کہ ذوالفقار علی بھٹو پر اور کوئی الزام لگ نہیں سکتا تھا. سیاسی تاریخ کا واحد باب ہے جس میں اصل ملزم کا آج تک نہیں پتا کہ قصوری صاحب کو فائر کس نے مارا. وہ 4 لوگ کون تھے؟ 2 موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے، 4 کون تھے وہ؟ لیکن ان کی ابیٹمنٹ اعانت جرم 109 تعزیرات پاکستان، اس میں بھٹی صاحب کو پھانسی ہو گئی. بھٹو صاحب کا کیس دنیا کی واحد مثال ہے، پاکستان کی تو ہے ہی، دنیا کی واحد مثال ہے کہ اصل ملزم کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جو کیس کی سماعت کے دوران سامنے آیا کہ قصوری صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے گاڑی میں اپنے بیٹے احمد رضا خان قصوری کے ساتھ. وہ جا رہے تھے گاڑی میں، جو آپ اگر چوک نکلیں جیل والا، کیمپ جیل والا، کیمپ جیل سے ٹورڈ شادمان جائیں تو ایک چوراہا اب کہلاتا ہے شادمان چوک، فوارے والا چوک، اس کو فوارہ لگا ہوا ہے اس کا. بٹ صاحب پہلے نا، اب وہ چوک کو بھگت سنگھ چوک بھی کہتے ہیں، اس چوراہے کے پاس گاڑی پہنچتی ہے، یعنی شادمان مارکیٹ سے پہلے، شادمان مارکیٹ سے پہلے پہنچتی ہے گاڑی، تو وہاں 2 طرف سے موٹر سائیکل والے آتے ہیں، 2 ایک طرف 2 ایک طرف، اور وہ فائر کرتے ہیں. جب وہ فائر لگتے ہیں، گولیاں بے تحاشا چلی. فوری طور پہ لوگ بھی، پاسر بھائی جو تھے، راہگیر وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی، وہ گاڑی فوراً اسی حالت میں، زخمی حالت میں ان کو لے کے جاتے ہیں UCH، یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل، لبرٹی چوک پہ، جہاں یہ سری لنکن جو ٹیم تھی اس پہ حملہ ہوا. اور جو میڈم نور جہاں، وہ میڈم نور جہاں کے کوٹھی کے بالکل رہتی تھی ان دنوں میں وہیں، ان کے کوٹھی کے بالکل بالمقابل یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل UCH لے کے جاتے ہیں. UCH میں ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے، ہلاک ہو چکے ہیں. تو FIR درج نہیں ہوتی اس کی، 2-3-4 روز تک درج نہیں ہوتی. جب درج نہیں ہوتی تو اس دوران یہ اخبارات تھے، اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں، پرنٹ میڈیا میں یہ شے سرخیوں میں شائع ہوتی ہے کہ نواب قصوری جو ہیں وہ قتل ہو گئے، اور ان کے قتل پہ FIR درج نہیں ہو رہی. اس وقت IG پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ شخص تھے راؤ عبدالرشید، جو بھٹو کے دستے راست تھے، قریب ترین شخص تھے، پاکستان کے نامور بیوروکریٹ تھے، اور پولیس کمشنر کا ایک عہدہ بھی ان کے پاس تھا. FIR درج ہو کیوں نہیں رہی تھی؟ راؤ رشید صاحب نے اپنے ماتحت DIG کو، پولیس افسروں کو، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے، گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے، ان کا ہر جگہ رسائی تھی، ان کی بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے اپنے افسروں سے پوچھا، پولیس افسروں سے، بھئی FIR کیوں نہیں درج کر رہے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے درج نہیں کر رہے کہ مقتول کے بیٹے جو ہیں وہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر پاکستان کو نامزد کرنا چاہتے ہیں. اب یہ راؤ صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا اس کتاب کے لیے، ہم نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں راؤ صاحب نے یہ انکشاف کیا، بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے کہا، پولیس والوں سے، کہ بھئی وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے ایما پر قتل کیا گیا، پرائم منسٹر کے. انہوں نے کہا چلو یار تم FIR درج کر لو، جب تفتیش ہوگی ہم تفتیش میں نام نکال دیں گے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے، گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ تفتیش جو ہے وہ وہی رہ جاتی. وہ اقتدار سارا تبدیل ہو جاتا ہے. جب اقتدار تبدیل ہوتا ہے تو وہ صلح ہو جاتی ہے ان کی، قصوری صاحب کے بیٹے کی، مقتول کے لواحقین میں ہم نے کئی کیسوں میں آپ کو بتایا ہے، بیٹے مدعی نے صلح کر لی. بیٹا مدعی صلح کرتا ہے، وہ کیس داخلہ دفتر ہو جاتا ہے. کیسے داخلہ دفتر ہوتا ہے کہ FIR اسی طرح برقرار رہتی ہے جو راؤ عبدالرشید کے کہنے پہ پولیس نے پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کی تھی، جس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور 34 کے ساتھ ساتھ 109 اعانت جرم کی دفعہ بھی ساتھ لگی ہے. یعنی کہ وہ ٹرائل ہوگی قتل کی دفعہ کے ساتھ ساتھ، کو انسائڈ ہے نا، وہ قتل کی دفعہ کے ساتھ وہ ٹرائل ہونی ہے. وہ ٹرائلبل ہی کورٹ میں اس طرح ہے
اب وہ ابٹمنٹ کی دفعہ کی فائل کہاں ہو گئی؟ غائب ہو گئی. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ دیکھا گیا کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کیس بننا چاہیے, تو وہ ایک پرانی فائل, مطلب مردہ گھوڑا آپ سمجھ لیں, وہ ایک جو ہے نا اس کو زندہ کیا جاتا ہے. تھانہ اچھرے میں مقدمہ درج ہوا تھا, یہ تھانہ اچھرے کا علاقہ ہے, اس علاقے میں ہونے والے قتل کی FIR کو اثر زندہ کیا جاتا ہے, اور اس میں بھٹو کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی جاتی ہے. اور بھٹو کو جن لوگوں نے, جو عدالتی ٹرائل جن کا کورٹ جو ہے نا وہ انصاف کا قتل ہے, کیسے تھا, عدلیہ نے ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں, پھر صدر کے پاس, وہ تو ضیاء الحق صاحب صدر تھے تو ان کے پاس یہ اپیل جانی تھی, ان تینوں نے بھٹو کی سزائے موت کی تصدیق کر دی اور ان کو تختہ دار پہ لٹکا دے گیا. 4 اپریل 1979 1979 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کا دن آ گیا. ان کو راول پنڈی کی جیل میں, جس اسسٹنٹ سپرنٹ جیل اور جلاد نے پھانسی دی, ان دونوں کے ہم نے انٹرویو کیے. اچھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو رات 11:15 بجے اطلاع دی گئی کہ آج آپ کا دم آخر ہے, آپ کو سزا سپریم کورٹ نے پھانسی, صدر نے آپ کی اپیل منظور نہیں کی اور آپ کو پھانسی دی جانی. اچھا, انہیں یقین تھا اس بات کا کہ انہیں پھانسی ہو جائے گی؟ یقین نہیں تھا, وہ اپنی خود کتاب میں لکھا انہوں نے کہ جی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھٹو صاحب کو یہ زوم تھا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مجھ جیسی قداور شخصیت کو تختہ دار پر لٹکائے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جج کا پینل تھا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, خدا معاف رکھے اس بات سے, ایک جج ایسے برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں ہے, ایک جج جسٹس مولوی مشتاق, ان کا نماز جنازہ ادا ہو رہا تھا, اس پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا. ایک جسٹس سید نسیم حسن شاہ, وہ آخری وقت پہ منہ سے جو لغو کہتے تھے اس میں کیڑے نکلتے تھے, لوگوں نے دیکھا, یہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی اس بات کی کہ ان کے منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں وقت رخصت. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ کس کا کیا حشر ہوا بھٹو صاحب کو پھانسی کا اعلان. جس شخص نے یہ کہا تھا کہ مجھے قلم دے دیں, چیف جسٹس پاکستان جو ہیں جسٹس شیخ انوار الحق, مجھے قلم دے دیں جس سے ان کو پھانسی کی سزا لکھی ہے, وہ تڑپ تڑپ کے شخص مرا. یہ ساری باتیں جو ہے نا تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن بھٹو صاحب کے بارے میں جو اس وقت اسسٹنٹ سپرنٹ جیل تھا پنڈی جیل کا, عبد المجید قریشی اور تارا مسیح جلاد, ان دونوں نے ہمیں دوران انٹرویو یہ بتایا کہ ہم نارملی مجرم جو سزائے موت کے ہوتے ہیں انہیں تختہ دار تک پکڑ کے لے جاتے ہیں, بڑی مشکل سے اٹھا کے بعض اوقات گود میں لے جایا جاتا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب جگا کے رات 11:15 11:30 بجے بتایا گیا کہ صبح آپ کا دم آخر ہے اور آپ کو وہاں جانا ہے پھانسی کے پھندے پہ, تو انہوں نے انتظار کیا, اخبار پڑھے, دو اخبار پڑھے, یہ وہ کہتے ہیں اس وقت روشنی جلائی, 2 اخبار پڑھے, B کلاس جیل تھی, 2 سابق پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, 2 اخبار پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ جملے ضرور کہے, اور وہ کہتے ہیں بڑبڑانے کے انداز میں کہے, ہم نے اٹھایا سوتے سے تو بڑبڑانے کے انداز میں کہے, مجھے کوئی نہیں مار سکتا, کون میری جان لے سکتا ہے, غصے میں تھے. کہتے پھر اٹھے, لیٹے ہوئے تھے, اٹھے اور انتظار کیا فجر کی اذان کا, اور پوچھا ہم سے 3 بار اذان ہو گئی, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے کہتے خود چل کے وہ تختہ دار تک گئے. اچھا, اس بارے میں تو مشہور ہے کہ انہیں اسٹریچر پہ ڈال کے لے کر کیا گیا. اور سر یہ ابہام ہے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اسٹریچر پہ لے گئے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے. وہ جو عینی شاہدین ہیں دونوں, انہوں نے برملا یہ ہم سے کہا کلیئر کٹ کہ بھٹو صاحب خود تختہ دار تک گئے اور وہاں جا کے ہمارے کہے بغیر کلمہ پڑھا, ہم نے نہیں کہا, انہوں نے کلمہ پڑھا, اور ابھی پو نہیں پھٹی تھی, دن نہیں نکل رہا تھا, ان کو ہینگ کر دیا گیا. مجسٹریٹ موجود تھا, ڈاکٹر موجود تھا جیل کا, جیل کے سپرنٹ تھے, جیل کے عملے کے 18-20 افراد تھے جنہوں نے نماز بھی پڑھی بعد میں, اور بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا, شہید کر دیا گیا. شہید. اب 44 سال تک تاریخ یہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھی کہ بھٹو اس ملک کا, اس پاکستانی قوم کا بہت بڑا محسن ہے, لبریٹر ہے. اب یہ جو ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ کا, واضح بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی اس کو غلط قرار دیا. جوڈیشل ایکٹیویزم اصل میں یہ ہے
تو جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ جتنے کردار اس میں ملوث تھے، ججز تھے، سیاسی لوگ تھے، حکمران تھے، ان سب کو علامتی پھانسی دی جائے. ان کے خلاف آرٹیکل 6 آئین کا آرٹیکل 6 اس میں غداری، بغاوت، مجرمانہ، سازش مجرمانہ، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو سزائیں دی جائیں علامتی. اچھا، اس کیس میں جو احمد قصوری صاحب تھے ان کے قاتلوں کی تلاش نہیں کی گئی؟ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ ابیٹمنٹ کے ملزم کو راتوں رات مجرم قرار. دیکھیں، جب ان کو اس پرانی 1.5 سال پرانی FIR تھی، اس میں نکالا گیا اور بھٹو صاحب کو وہاں سے لا کے، بھٹو صاحب کو گھر سے لیا گیا اور لا کے مری کے ریسٹ ہاؤس میں حراست میں قید میں رکھ دیا گیا، اور وہاں اس دوران ان پر ٹرائل کرایا گیا. ان پہ ملنے سے اجازت نہیں تھی، بچے مل نہیں سکتے تھے، اور اس میں ٹرائل بھی سپیڈی ٹرائل تھا، اور سپیڈی ٹرائل میں ان کو پھانسی کی سزا دے دی. ابھی تک وہ قاتل تو پکڑا ہی نہیں گیا. بھائی یہ تو پتہ لگے مارا کس نے. دیکھیں بٹ صاحب، ضابطۂ فوجداری اور CRPC اور PPC، پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، دونوں میں 109 کی تعریف یہ ہے کہ ملزم، مین مرکزی ملزم مجرم ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے یہ سنا، یہ کہا، فلاں نے مجھے ایسے بتایا، یہ کڑیاں ملائی جاتی ہیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریک جرم کون تھا، اعانت جرم کس نے کی. 109 اوبیٹمنٹ جو ہے وہ کسی پہ ثابت ہوتی ہے. اس کا تو مرکزی ملزم ہی گرفتار نہیں ہوا آج تک پتہ ہی نہیں کہ احمد رضا قصوری صاحب جو مدعی تھے اس FIR کے، ان کے والد مرحوم کو کس شخص نے فائر مارا. اور جب وہ پکڑا نہیں گیا، سازش مجرمانہ ڈسکلوز نہیں ہوئی، تب تک بھٹو صاحب کی پھانسی کا جواز کیا تھا. اسی لیے اس کو پولیٹیکل مرڈر کہتے ہیں، اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اس کو عدالت انصاف کا قتل کہتے ہیں.